بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فہم قربانی کورس کا آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے فہم قربانی کورس کے تعلق سے عشرہ ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے، ان دنوں کے کیا فضائل ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، ان دنوں میں شب میں رات کو عبادت کرنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، وہ ہم نے سمجھا تھا۔ پھر ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھا تھا کہ قربانی کرنے کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کرنے کی اہمیت کیا ہے، قربانی کے معاشی فوائد کیا ہے، قربانی کے تعلق سے اور بھی بہت سی ضروری چیزیں ہم نے سیکھی تھی۔ قربانی کی شرائط کیا ہے، اس کی تفصیل بھی ہم نے سمجھا تھا۔ پھر قربانی کے نصاب کی تفصیل کیا ہے، اس کو ہم نے اچھے سے سمجھا تھا، اور اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قربانی کے نصاب کے تعلق سے، ٹھیک ہے، قربانی کے نصاب کے تعلق سے ہم نے جو کل سمجھا تھا اس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے، سونا یا تو سونا ہو 7.5 تولہ، یا چاندی ہو 52.5 تولہ، یا پھر جو ہے کسی کے پاس نقدی رقم ہو۔ نقدی رقم کو بھی ہم نے کل تفصیل سے سمجھا تھا، اس کا کیا کیا مطلب ہوگا۔ تو نقدی رقم کتنی ہونی چاہیے، نقدی رقم کے تعلق سے ہم نے سمجھا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو۔ پھر اس کے بعد مال تجارت کو سمجھا تھا، مال تجارت کسے کہیں گے، مال تجارت میں کون سی چیزیں آئیں گی، اس کو بھی سمجھا۔ اور پھر غیر ضروری گھریلو سامان، اور اس کے بعد اب موجودہ نصاب کے اعتبار سے کچھ تکلیفیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو ان تکلیفوں، ان مسائل کو آج ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کل کے روز ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ کو بتلایا تھا کہ یہ نصاب یا تو ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نصاب کے بقدر ہو، یا پھر ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو نصاب کے بقدر، تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑی نقدی رقم، اس طرح سے 2-3 چیزیں ملا کر اگر نصاب کے بقدر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر نصاب واجب ہو جائے گا، قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر موجودہ زمانے میں دیکھیں، سونا اور چاندی دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی ایک طرف آپ قیمت نکالیے، اور دوسری طرف 7.5 تولہ سونا کی قیمت آپ نکالیے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو دونوں کی رقم جو ہوا کرتی تھی، مقدار، وہ تقریباً قریب ایک جیسی ہوا کرتی تھی، لیکن اب زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ تو اب آج کے زمانے میں اس کے اعتبار سے پھر کچھ مشکلات آ جاتی ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے ایک مثال بیان کی تھی آپ کے سامنے، کہ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ایک عورت ہے اور اس کی شادی ہوئی، تو اس کے والدین نے اس کو 1 تولہ، 1.5 تولہ، 2 تولہ، 1.5 تولہ پکڑ لو آپ، اس طرح سے سونا بنا کر دیا، اور اس کے پاس جو 5-10 ہزار روپے کیش موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو چاندی کے اعتبار سے 2 چیزیں موجود ہیں نا، 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں اس کے پاس تھوڑی ہے۔ ایک تو وہ لڑکی کی شادی ہوئی تو والدین نے اس کو سونا بنا کے دیا، 1-1.5 تولہ ہے، 1.5-2 تولہ سمجھ لیجئے آپ، اور اس کے پاس ساتھ میں کچھ نقدی رقم بھی موجود ہے، 5-10 ہزار روپے۔ تو اب یہ تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جا رہا ہے، اس سے زائد ہو جا رہا ہے، تو کیا اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی؟ اور اس کا شوہر کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، مزدور ہے، تنخواہ دار مزدور ہے، معمولی سی اس کی تنخواہ ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے پاس اگر یہی چیزیں نہیں، جیسے کہ زیورات تو خواتین جو ہوتی ہے وہ تو سنبھال کر محفوظ رکھتی ہے، تو کیا پھر اس کے پاس، اور انسان کے پاس 5-10 ہزار روپے تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہی ہے، اتنے تو محفوظ رکھتا ہی ہے انسان، ایمرجنسی کے طور پر، کبھی ہسپتال کا خرچ آ گیا، کبھی بچوں کا کچھ خرچ آ جاتا ہے، کبھی بچوں کی فیس کا کچھ آ جاتا ہے، تو اتنا تو کچھ 5-10 ہزار تو انسان رکھتا ہی ہے۔ اب ایک طرف تھوڑا سا زیور ہے اور سونا ہے، اور ایک طرف کچھ کیش ہے، تو ہر سال پھر ایسی خواتین پر تو قربانی واجب ہو جائے گی، اور اس کا شوہر بھی غریب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر ایسی صورت میں اگر ہر سال قربانی واجب ہو رہی ہے، تو قربانی کے تعلق سے یہ کہ اگر ایک حصہ بھی آپ اپنی قربانی کو ادا کرنے کے لیے ایک حصہ لے رہے ہیں، تو جیسے آپ
ہندوستان کے اندر اچھے شہروں کے اعتبار سے آپ قیمت نکالیں تو 3000 سے 3500 کا ایک حصہ پڑتا ہے، 3000 سے 3500 کا ایک حصہ پڑ رہا ہے، تو یہ ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے 3000 روپیہ۔ اور قربانی کے تعلق سے یہ ہے نا کہ جس شہر کے اندر، جس علاقے کے اندر آپ رہتے ہیں، جہاں پر رہ کے، جس شہر جس علاقے میں رہ کر آپ سال بھر گوشت کھاتے ہیں، وہاں کی جس قیمت سے گوشت کھاتے ہیں تو اسی قیمت کے اعتبار سے آپ کو قربانی کرنا چاہیے، اسی قیمت کے اعتبار سے آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ 1200 روپے کا حصہ جو ہے کسی ہندوستان کے کسی کونے میں، بہار بنگال کے کسی کونے میں لے رہے ہیں، 1500 روپے کا لے رہے ہیں، نہیں، وہ بھی اپنی جگہ درست، لیکن زیادہ بہتر، زیادہ مناسب۔ اب دیکھیں نا، آپ 1200 1500 روپے کا یا 2000 کا بھی اگر حصہ لے رہے ہیں تو کیسا گوشت ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ قربان کر رہے ہیں تو تھوڑا ڈھنگ کا حصہ لے لو۔ اب لوگ 12 1500 کے 2 کے حصے لیتے ہیں، اس میں کیسا جانور آئے گا؟ مریل جانور آئے گا، کمزور ترین جانور آئے گا۔ یہ تو آپ کے اوپر اگر لازمی قربانی واجب ہو رہی ہے تو پھر اگر آپ حصہ بھی لے رہے ہیں، پورا جانور نہیں لے سکتے تو حصہ بھی لے رہے ہیں تو حصہ اچھے جانور کا لیجئے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 3000 3500 کا تو حصہ ہونا چاہیے۔ تو اب ہر سال ایک عورت کو 3000 روپے کا حصہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو مشکل بات ہے۔ وہ خود کوئی کماتی بھی نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے، گھر میں رہتی ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کا شوہر مزدور ہے، تو اس طرح کی کچھ مشکلات سامنے آتی ہے۔ تو پھر علماء کرام نے مزید تحقیق کی، کیونکہ یہ ایک اب عام لوگوں کے اعتبار سے بڑی مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہر کوئی ایسا ہوگا جس کے اوپر جو قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ چاندی کی رقم، چاندی کی قیمت تو بہت ڈاؤن ہو چکی ہے۔ تو اب علماء کرام نے مزید تحقیق کی اور کچھ گنجائش نکالی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان گنجائشوں کو، وہ کیا گنجائش ہے، کس طرح کی گنجائش نکالی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ قربانی کا جو نصاب ہے یہ کوئی منصوص نصاب نہیں ہے، آپ سمجھیے اس کو، یہ کوئی منصوص نصاب نہیں ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ کا نصاب احادیث میں وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو قربانی کا نصاب اس طرح سے وضاحت کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کیا نصاب چاہیے، کتنا نصاب ہونا چاہیے، کتنی قیمت، کتنی رقم، کتنا سونا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے قربانی کے تعلق سے منصوص نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ نہیں آیا ہے قرآن و حدیث میں، لیکن زکوٰۃ کا نصاب حدیث میں وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ قربانی کے تعلق سے تو حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ لفظ ہے سیعتن، یعنی گنجائش، یعنی انسان کے پاس اگر گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا تو قربانی کرے۔ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ من وجد سعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے، یعنی عید کی عبادت بھی نہ کرے۔ تو جس کے پاس گنجائش ہو اور اس نے قربانی نہیں کی، گنجائش ہو۔ ابھی گنجائش کا کیا مطلب، کتنی گنجائش ہونا چاہیے؟ گنجائش کا کیا مطلب؟ 5000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے، ٹھیک ہے، کتنی گنجائش مراد ہے یہاں پہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہا کہ من وجد سعتن، کسی کے پاس اگر گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس پر بڑی وعید ہے۔ تو گنجائش کا کیا مطلب؟ اب وسعت سے کیا مراد ہے، کتنی وسعت چاہیے؟ جو وسعت، جو قدرت مراد لی جا رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے، استطاعت یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس کی قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو فقہائے کرام نے اب اپنے طرف سے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اس کی وسعت کی وضاحت کی۔ تو جن فقہائے کرام نے یہ کہا کہ جس طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ کا نصاب ہے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو وسعت مراد ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی چاہیے یا 7.5 تولہ سونا چاہیے، جس طرح سے زکوٰۃ کے اندر جو نصاب ہے تو وہی نصاب قربانی کا بھی ہوگا، یہ کہا فقہائے کرام نے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا وغیرہ۔ تو فقہائے کرام نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ نصاب طے کیا ہے۔ تو قربانی کے نصاب کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو فقہا نے پھر یہی کہہ دیا کہ جس طرح زکوٰۃ کا ہے نصاب، اسی طرح قربانی کا بھی نصاب ہوگا۔ یہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے نکالا۔ تو اس اجتہاد میں کچھ فقہا نے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی طرح ہی قربانی کا نصاب قرار دیا ہے، لیکن آج کے کچھ علماء، کچھ فقہا نے مزید تحقیق کی
تو انہوں نے اپنی مزید تحقیق کی بنیاد پر کہا کہ مزید گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس کے لیے قربانی کے نصاب کے حوالے سے میں گروپ میں ایک پورا آرٹیکل، ایک پورا مضمون، تفصیلی مضمون بھیج دوں گا، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے قربانی اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ قربانی الگ چیز ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ دینا الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد غریب کو مالدار کرنا ہے، غریب کی حاجت پوری کرنا ہے، غریب کو مالدار کرنا ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ انفع للفقراء، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ لیکن قربانی کا مقصد غریب کو مالدار کرنا نہیں ہے۔ قربانی کی وجہ یہ نہیں ہے۔ قربانی کا سارا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے، کسی کو آپ نہ رشتہ داروں کو دیں، آپ نہ پڑوسیوں کو دیں، نہ آپ غریبوں کو دیں، بلکہ خود کھائیں، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی میں غریب کو مالدار کرنا یا محتاج کی ضرورت پوری کرنا، دور کرنا، یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد اراقۃ الدم ہے، یعنی خون بہانا۔ قربانی کا اصل مقصد خون بہانا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اب یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اب زکوٰۃ، قربانی کو زکوٰۃ پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہوگا، کیونکہ دونوں کا مقصد الگ ہے، اس لیے سیم نصاب نہیں ہو سکتا۔ یا پھر آپ صدقہ فطر پر جو ہے قربانی کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کا مقصد الگ ہے۔ تو زکوٰۃ والا نصاب یہاں طے کرنا ضروری نہیں ہے، یہ فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ والا نصاب یہاں طے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کے اندر اتنی مشکل پیش نہیں آ سکتی جتنی قربانی میں ایک عام آدمی کو آ جائے گی، جیسے کہ ہم نے ایک مثال سے سمجھا۔ تو اتنی مشکل زکوٰۃ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہاں پر 100 روپے میں 2.5 روپے چاہیے۔ زکوٰۃ 100 روپے میں 2.5 پر واجب ہوتی ہے، 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے، تو وہاں مشکل نہیں ہے، لیکن قربانی میں مشکل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ایک عورت کی کہ ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی رقم، کچھ پیسے اس کے پاس، 10-12 ہزار روپے اس کے پاس پیسے، تو اس پر قربانی واجب کر دیں گے آپ، اور اس کو قربانی کرنا پڑے گا، تو اس کو تو مشکل ہوگی، پھر کیسے کرے گی وہ؟ تو اب یہ خلاصہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی میں اتنی طاقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کسی کے پاس اگر گنجائش ہو، طاقت ہو، وہ کر سکتا ہے قربانی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کے پاس اگر اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو قربانی کر لینا چاہیے، اسے نصاب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس کے پاس، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں قربانی کروں گا، مجھے کر لینا چاہیے، میرے پاس اتنی وسعت ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی حالت دیکھے گا، اپنی حالت کا خود جائزہ لے گا، تقوی کے اعتبار سے، خلوص کے مطابق، دیانت داری کے مطابق اپنے آپ کا جائزہ لے کہ کیا میں کر سکتا ہوں، مجھ میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر میں قربانی کروں گا، اگر قربانی کا ایک حصہ میں لے لیتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، تو اپنے یہاں پر حصہ لینے سے، یعنی آپ اپنے مقام پہ دیکھیے نا، 3,000 3,500 کا جو حصہ پڑتا ہے، تو اگر میں یہ حصہ لے کر قربانی کرتا ہوں تو قربانی کے بعد کے دنوں میں، یعنی عید کے بعد کے دنوں میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عید، قربانی کا حصہ لینے کی وجہ سے، قربانی کرنے کی وجہ سے عید کے بعد کے دنوں میں آپ کو گھریلو ضروریات کے اعتبار سے، گھریلو چیزوں کے اعتبار سے مشکل نہیں ہو سکتی ہے، مشکل نہیں پیش آ سکتی ہے، تو پھر آپ قربانی کیجیے، آپ کے پاس، آپ کو وسعت ہے۔ یعنی آپ کے شہر میں 3,000 یا 3,500 کا حصہ لے کر قربانی آپ کر سکتے، اور قربانی کے بعد کے دنوں میں آپ کو گھریلو ضروریات میں مشکل نہیں ہوگی، تو پھر آپ قربانی کیجیے۔ کنجوسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنی حالت کا خود جائزہ لیجیے۔ یہ سمجھ کے وسعت یہ اب یہاں پہ جو مشکل ہو رہی تھی نا کہ ایک عورت جو ہے گھر والوں نے اس کو زیور دے دیا، تھوڑا زیور ہے اور تھوڑے پیسے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو جا رہی، لیکن اس کے پاس وسعت نہیں ہے، نہیں کر سکتی، وہ وسعت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو یہ تعلق ہے کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، تو کر لیجئے، یا آپ پہلے سے جو ہے 2,500-3,000 روپیہ جوڑ کے رکھیے تاکہ آپ قربانی کر سکیں۔ نمبر 2، اسی طرح سے ایک عورت ہے اور اس کے پاس 5 تولہ سونا ہے، اس کے پاس، اب 1 تولے کی مثال نہیں ہو رہی، اب 5 تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس مزید 10,000 روپے نقدی موجود ہیں،
5 تولہ سونے کا پورا نصاب تو 7.5 تولہ ہے، لیکن اس کے پاس 7.5 تولہ نہیں بلکہ صرف 5 تولہ سونا اور کچھ نقدی رقم ہے، یعنی جیسے مان لیجئے کہ پیسے اس کے پاس کیش جو ہے وہ 10,000 روپے، تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اب یہاں پر یہ حکم نہیں ہوگا پہلے والا حکم کہ 7.5 تولہ نصاب جو وہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، بلکہ اب یہاں پر اس عورت کو یا اس آدمی کو قربانی کرنا چاہیے، اس پر قربانی واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ 5 یا 6 تولہ سونا کسی کے پاس ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ 5-6 تولہ ایک بڑی رقم ہے، کوئی کم چیز نہیں ہے، اس لیے قربانی کرنا چاہیے، کچھ بیچ کر قربانی کیجیے آپ۔ یعنی پھر یہاں پر یہ نہیں کہ میرے پاس وسعت نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی کا جو 52.5 تولہ کا نصاب ہے اس سے کافی زیادہ رقم ہے، تو پھر آپ کیجیے، کچھ بیچیے، آپ کچھ انتظام کیجیے، قرضہ لے کر کیجیے، قرضے کو بعد میں ادا کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر آپ قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ قرضہ لے کے کر رہے ہیں، ایک تو واجب نہیں ہے اور قرضہ لے رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، لیکن قربانی واجب ہے آپ پر اور پھر آپ قرضہ لے رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ اس قرضے کی ادائیگی میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور رزق میں کشادگی اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر کسی عورت کے پاس سخت ضرورت ہے، یعنی مان لیجئے کسی عورت کے پاس 3-4 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی رقم ہے، تو اب چاندی کے نصاب کے حساب سے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، یعنی اگر ان 5 چیزوں میں سے 1-2 چیز ہے تو چاندی کا نصاب پکڑا جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اگر کسی کے پاس ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک عورت کے پاس 2-3 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، 1-2 ہزار روپیہ نقدی رقم ہے اس کے پاس، تو اب اس پہ قربانی تو واجب ہو جا رہی ہے۔ اب اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بیچ کے کچھ بیچے، سونا کچھ بیچ دے یا کچھ اور چیز بیچ کے جو قربانی کرے یا قرضہ لے کر کرے، لیکن اس عورت کی صورت یہ ہے کہ وہ بہت مجبور ہے، اس کو بڑی سخت ضرورت ہے، اس کے گھر کے اندر ضرورت پورا کرنے کے اعتبار سے بھی بڑے مسائل ہیں کہ اس کے گھر کی جو ضروری چیزیں ہیں روز مرہ کی وہ بھی نہیں پوری ہو رہی ہے، اب اس کو سخت ضرورت ہے، تو اب اس کی حالت کو دیکھا جائے گا اور حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، حالت کو دیکھ کر حکم ہوگا کہ قربانی کرنے میں اگر اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر وہ قربانی نہ کرنے کا حکم اس کو دیا جائے گا، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، اتنی سخت ضرورت اس کو نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، یعنی اس کو مشکل نہیں پیش آئے گی، اگر وہ قربانی کر لیتی ہے تو پھر اس کو قربانی کرنے کا حکم دے گا۔ خلاصہ ہمارے پاس یہی نکلتا ہے کہ وسعت کو دیکھا جائے گا کہ وسعت ہے یا نہیں ہے کرنے کی، تو یہ قربانی کے تعلق سے کچھ وسعت کے تعلق سے ضروری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اچھا ایک چیز اور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک تو قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی موڈ نہیں ہے میرا، میں ابھی قربانی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہے کہ میرا ابھی موڈ نہیں ہے، تو نہیں، دل، شریعت دل کو نہیں دیکھتی، دل کرے تو کروں گا، دل کرے تو نہیں کروں گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اچھا ایک اور بات، گھر کے اندر جتنے بالغ افراد ہیں اور وہ اگر ان کے پاس نصاب کے بقدر رقم موجود ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا، ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان کے پاس نصاب کے بقدر کچھ رقم ہے تو ایک آدمی کی قربانی، گھر کے ایک ممبر کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری یہ چیز کہ بعض خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے یہاں پہ جب وہ یعنی سب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، تو باری باری قربانی کرتے ہیں، تو یہ باری باری قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے، باری باری کہ اس سال یہ بھائی کر لے گا، اس سال وہ بھائی کر لے گا، نہیں، جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو سب کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی،
اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ سب بھائی ملا کے ایک جانور لے لیں، ٹھیک ہے 5 بھائی ہے تو ایک جانور لے لیں، 5 بھائیوں کا ایک ایک حصہ ہو جائے گا، اور ایک حصہ والدہ کے نام سے کر لیں، ایک حصہ والد کے نام سے کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض جگہوں پر جو ہوتا ہے نا خاص فرد کی تعین کے بغیر پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے، یعنی کوئی تعین نہیں کرتے کہ ابا کی طرف سے قربانی ہے یا بڑے بھائی کی طرف سے، نہیں، بس قربانی ایسے پورے گھر بغیر کسی خاص فرد کی تعین کے قربانی کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہوگی قربانی، اس لیے کہ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ قربانی کس کی طرف سے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ میراث کے مال میں کس طرح قربانی واجب ہوگی، میراث کے مال میں قربانی کس طرح سے واجب ہوگی، تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر میراث کا مال تقسیم کر دیا گیا ہے اور تقسیم کرنے کے بعد سب کے قبضے میں آنے کے بعد اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو قربانی واجب ہوگی، جس کے پاس نصاب کے بقدر ہو رہا ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طرح وہ جو ہے ورثہ اپنی باہمی رضامندی سے میراث کا مال تقسیم نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی وارث ورثہ میں سے کوئی وارث قدرت کے باوجود اپنے میراث کے حصے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کو قدرت ہے، اس کو طاقت ہے کہ وہ چاہے تو اپنا مطالبہ کر کے اپنی میراث کا حصہ لے سکتا ہے، مگر وہ لے نہیں رہا ہے، اگر وہ مطالبہ کر کے لے سکتا ہے اور اس کو مل جائے گا، اگر اس کو مل جائے گا تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ میراث کا حصہ اتنا ہے اس کا کہ قربانی واجب ہو سکتی ہے، اور مطالبہ کرے تو مل بھی جائے گا، لیکن مانگ نہیں رہے وہ، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن میراث جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہے، ایسے بھائی کے پاس یا اس کے پاس ہے جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو دیتا نہیں ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہے جو دیتا نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مطالبہ تو کر سکتا ہے لیکن سامنے والا دے گا ہی نہیں، تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے پاس قرض ہے، جیسے لائٹ بل کی ادائیگی کرنا ہے، گیس ہے، بجلی ہے، پانی وغیرہ کے بل کو ادا کرنا ہے، بچوں کی فیس وغیرہ ادا کرنا ہے، یا مختلف قرض ہے اس کے پاس، کئی لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، تو اس کو قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اگر نصاب کے بقدر رقم بچتی ہے، 52.5 تولہ کے بقدر رقم بچتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اتنی رقم نہیں بچتی ہے قرض کا ادا کرنے کے بعد تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، امیر کے ذمے قربانی واجب ہے، البتہ غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر غریب قربانی کا جانور خرید لے تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، ہے نا۔ ایک تو شوق سے اس نے خریدا تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اب شوق سے اگر اس نے خرید لیا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کو قربانی کرنا پڑے گا۔ اب جیسے وہ جانور اگر چوری ہو گیا، مر گیا، تو اب اس کو حصہ لے کے یا کسی شکل میں قربانی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو چکی تھی۔ اچھا، ایک اور اہم چیز ہے ملکیت کی وضاحت۔ جیسے ایک عورت ہے، اس کے پاس زیور رکھا ہوا ہے، ایک منٹ فون آ رہا ہے، ایک عورت ہے اس کے پاس زیور وغیرہ ہے، تو اس کی ملکیت جو ہے واضح ہونا ضروری ہے۔ ایک عورت ہے، اگر اس کی ملکیت میں زیور ہے تو پھر شوہر پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ شوہر کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ عورت کی ملکیت میں، تو عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کوئی چیز ہے اور اس کا مالک متعین نہیں ہے، اس چیز کا مالک کون ہے یہ متعین نہیں ہے، جیسے وقف کی چیز ہے، تو وقف کی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ جیسے مسجد کو لے لیجیے آپ، کسی نے مسجد میں چندہ دیا تو مسجد بھی وقف کی ہے، اور مسجد میں جو آیا ہوا چندہ ہے وہ بھی وقف کا ہے، تو وقف کے مال میں جو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ملکیت منتقل نہیں ہوئی ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ دیکھ لیجیے عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیور جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اگر والدین نے زیور خریدا تھا اور وہ زیور نصاب کے بقدر ہے کہ میں اپنی بیٹی کو شادی میں دوں گا، لیکن لڑکی کو مالک نہیں بنایا اور لڑکی کو قبضہ نہیں دیا مالک بنا کر،
تو بچی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر بچی کو مالک بنا دیا والدین نے اور وہ بالغ ہے تو پھر بچی پر قربانی بھی واجب ہوگی اور زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اسی طرح مالک کو متعین کرنا بھی ضروری ہے تاکہ قربانی وغیرہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ جیسے بیوی کا زیور ہے تو شوہر بیوی کے حوالے کر دے کہ یہ تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو، تم ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرو گی، اور اس کی وجہ سے جو تم پر قربانی واجب ہوگی تو قربانی بھی تم خود کرو گی۔ تو ملکیت کو متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی چیز جو ہے نا رینٹ پر لی، کرائے پر عاریتاً لی استعمال کے لیے، تو رینٹ پر لینے والے پر استعمال کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے کار لے لیا استعمال کرنے کے لیے، کسی سے کرایہ پہ لے لیا ہو یا اسی طرح لے لیا ہو تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جس سے لیا ہے، جو اصل مالک ہے اس چیز کا، جیسے کار کا، اگر وہ کار سامنے جو مالک ہے اس مالک کی ضرورت سے زائد ہے، یعنی اس کے پاس ایک اور کار ہے اور یہ ایکسٹرا کار ہے جو رکھی رہتی ہے اس کے پاس، تو اگر ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس کی وجہ سے، ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے مالک پر جو ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے اپنا سارا مال، جیسے 1.5 لاکھ روپیہ ہے اس کے پاس اور وہ 1.5 لاکھ روپیہ قرض اس نے دے دیا، تو اس قرض پر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں نے تو دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے، تو قرض جو دیا ہے نا وہ آپ کو بعد میں ملنے ہی والا ہے، وہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، ابھی نہیں ہے، تو آپ کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اب چاہے تو آپ اس سے قرض واپس لیجئے اور قربانی کیجئے، وہ اس کے پیسے نہیں ہو، آپ کے اپنے پیسے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کو آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے کسی پروڈکٹ کا، تو آپ نے مختلف لوگوں کو مال دے کے رکھا ہے اور اس کا پیسہ انہوں نے دیا نہیں، پیسہ باقی ہے، پیسہ آنا باقی ہے، اگر وہ سارا مال جو قربانی کے نصاب کے برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ مال ملنے کی امید ہو، وہ مال کا پیسہ ملنے کی امید ہو تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر پیسہ اور ریٹرن ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کچھ اہم چیزیں۔ اسی طرح سے ایک اور شرط ہے کہ مال جو ہے وہ خالص حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 صورت بنتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ خالص ہے نا، یہ مال حلال حرام ہونے کے اعتبار سے 3 صورت بنے گی۔ ایک تو یہ کہ مال خالص حرام ہے، جیسے بینک کا ہے، انشورنس کا ہے، سود ہے، جوئے کا پیسہ ہے، چوری وغیرہ کا پیسہ ہے، تو ایسے مال پر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ ایسا مال اصل مالک کو لوٹا دیا جائے۔ اور اگر اجتماعی قربانی لوگ کر رہے ہیں تو اجتماعی قربانی میں جو ساتھ مل کر حصہ لیتے ہیں لوگ، اگر کسی حرام مال والے نے بھی اس میں حصہ لے لیا ہے تو سب کی قربانی جو ہے خراب ہو جائے گی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے اور سب کو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اجتماعی قربانی میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے اپنا حصہ دار جو منتخب آپ کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہو، حلال کمائی رکھتا ہو۔ دوسری صورت یہ کہ کسی کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کا مال ہے، دونوں طرح کا مال ہے، اور اس کے لیے دونوں کو الگ الگ کرنا، حلال کو الگ کرنا اور حرام کو الگ کرنا، دونوں کو جدا کرنا ممکن ہے، تو اس کے لیے حکم یہ کہ حلال مال کو الگ کر کے اور حرام مال کو الگ کر کے، دونوں کو، حلال کو الگ کرے اور حرام کو الگ کرے، اور حلال کو الگ کرنے کے بعد اس میں سے قربانی کرے گا وہ۔ اور اگر کسی کا حلال اور حرام مال ملا ہوا ہے، دونوں اتنا مکس کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا حلال کا ہے اور کتنا مال حرام کا ہے، تو اب وہ اسی مال میں سے قربانی کر دے گا، پورے مال میں سے قربانی کرے گا اور ساتھ میں استغفار بھی کرے گا۔ تو یہ ان صورتوں کی عام لوگوں کے لیے وضاحت بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جن کی آمدنی حرام کی ہوتی ہے، لوگوں کا مال ان لوگوں نے کھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بڑی بڑی قربانی کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں اور سمجھتے کہ وہ بڑا ثواب کما رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے بہت سوں کے مالوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو حرام مال سے اور چھینا ہوا مال ہے اور قبضہ کیا ہوا مال ہے، اس سے نہ قربانی ہوتی ہے اور نہ دیگر کوئی عبادت ادا ہوتی ہے، اور ایسے مال سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ثواب بھی
نہیں ملے گا۔ ٹھیک، یہ کچھ اہم چیز تھی نصاب کے تعلق سے کہ قربانی کس پر واجب ہوگی اور کس پر واجب نہیں ہوگی۔ آگے کا عنوان ہے ہمارا فہم قربانی کورس کے تعلق سے جانور سے متعلق، ٹھیک ہے، جانور سے متعلق۔ اس میں چند پوائنٹ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو ملحوظ رکھیے، چند پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ شروع کے پوائنٹ آسان ہے۔ منڈی جانے سے پہلے، جانور خریدنے سے پہلے، جانور خریدنے کے بعد، قربانی کا افضل جانور، قربانی کے جانوروں کی عمریں، کن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا نا ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد مسٹیک ہو جاتی ہے، وہاں تو صحیح ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد سلائیڈ میں مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ نمبر 1، منڈی جانے سے پہلے، یعنی منڈی جانے سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ تو جب آپ جانور خریدنے کے لیے نکل رہے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کی نیت کریں، آپ کی نیت اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ موج مستی، گھومنا پھرنا جو نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنا جا کے منڈیوں میں، نہیں، یہ آپ ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ منڈی میں جانا، جانور تلاش کرنا، یہ عبادت ہے، تو عبادت سمجھ کر، عبادت کے ادب احترام کے ساتھ آپ جائیے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیے، تاکہ آپ خدا سے آسانی مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں جانور کو تلاش کرنا آسان کر دے اور آسانی کے ساتھ ہمارا ایک کام مکمل ہو۔ تو اس طرح سے امید ہے کہ آپ کو قربانی کا جانور آسانی سے مل جائے گا۔ آپ ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو عبادت کے آداب کے ساتھ جائیں، اور فرض نماز کے علاوہ وقتوں میں جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ منڈی میں بھٹک رہے ہیں اور فرائض آپ سے چھوٹ جا رہے ہیں۔ قربانی دیکھیے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی واجبیت میں اختلاف ہے، قربانی واجب ہے نہیں ہے، اس میں فقہا کا آپسی اختلاف ہے۔ تو قربانی جس میں خود اختلاف ہے واجب ہونے میں، تو اس کی وجہ سے آپ فرائض کو، فرض نمازوں کو نہ چھوڑیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کر کے جائیے، اور اہل تجربہ سے، جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں ان سے مشورہ کر کے جائیے کہ مجھے کون سی جگہ سے لینا چاہیے، کہاں جانور مناسب ہے اور کیسا جانور لینا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو تجربہ رکھنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ نمبر 2، جانور خریدنے سے پہلے، جانور خریدنے سے پہلے کیا کام کیے جائے؟ سب سے پہلے تو حلال رقم کا بندوبست کیا جائے، اور حرام رقم سے قربانی ہوگی نہیں، اس لیے حلال رقم کا بندوبست ہو۔ اور پھر اس کے بعد نمود و نمائش کی بات کو ذہن سے نکال دیجیے، جانور خریدنے سے پہلے ہی کہ میں دکھلاوا کروں گا، اور جانور آپ ڈھونڈی اس نیت سے رہیں کہ وہ ایسا جانور ہو نا کہ میں 4 لوگوں کو اور محلے والوں کو دکھا سکوں، تو نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوے سے بچیں۔ اور اگر آپ مشترک قربانی کر رہے ہیں، کئی لوگ مل کر کر رہے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، جیسے 7 آدمی مل کر قربانی کر رہے ہیں، تو اپنے لیے پھر جو آپ کے حصے دار ہوں گے نا، تو اچھے حصے دار کو تلاش کیجیے، ایسا حصے دار ہو کہ جس کی آمدنی حلال ہو اور اس کی آمدنی میں شبہ بھی نہ ہو۔ اور جانور خریدنے سے پہلے جانور کے تعلق سے ضروری مسائل، ضروری باتیں جان کر جائیے، پڑھ کر جائیے، پوچھ کر جائیے۔ مثلا جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے، دانت کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے، اور عیب کی کیا تفصیل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جانور خرید لیں اور بعد میں مسئلہ ہو تو وہ جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے پہلے سے جان کر جائیے۔ اور اسی طرح کسی نے اگر سودا کر لیا ہے جانور کا، تو پھر اس کے سودے میں آپ رکاوٹ مت بنیے۔ جیسے کوئی سودا کر رہا ہے تو آپ جا کر جو اس کا سودا خراب مت کیجیے، یعنی آپ اس سے مہنگے داموں میں مانگنا شروع کر دیں، آپ مہنگے داموں میں پیشکش شروع کر دیں، تو اس طرح نہ کریں۔ اور عیب دار جانور بھی نہ خریدیں، عیب دار جانور کے تعلق سے اچھی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 3، جانور خریدنے کے بعد کیا کام کریں؟ تو جانور خریدنے کے بعد جو ہے جانور، اس کی خوب خدمت کریں، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں اچھی طرح سے، اور اس کو مناسب جگہ پر جانور کو باندھیں، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نہ محلے والوں کو، لوگوں کو تکلیف ہو اور نہ جانور کو تکلیف ہو۔ جانور خریدنے کے بعد جانوروں کو آپس میں لڑانا بھی درست نہیں ہے، آپس میں
لڑانے نوجوان ہوتے ہیں نا آپس میں جانوروں کو لڑا رہے ہوتے، بکرے کو بکرے سے لڑا رہے ہوتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، لڑائی کرانا درست نہیں ہے۔ جانور کے گلے میں اور پیر میں ایسا پٹا ڈالنا جس سے جانور کو تکلیف ہو یا جانور زخمی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ سخت رسی باندھنا جس سے جانور کو تکلیف ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جانور کو آپ جب لے کر آ چکے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا وقت پر خیال رکھیں، پورا نظام بندوبست آپ کے پاس ہو۔ اسی طرح اس کی صاف صفائی کا پورا انتظام کریں، نمائش نہ کریں، اور ایسی مناسب جگہ پر باندھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اہل علاقے کا پورا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اور ذبح کرنے سے پہلے اگر آپ جانور کے بدن سے اون نکالتے یا دودھ نکالتے ہیں تو اس کے اون اور دودھ وغیرہ کو استعمال نہ کرے، اس کو صدقہ کر دے۔ جیسے جانور کا یعنی جانور خریدنے کے بعد سے لے کے ذبح کرنے سے پہلے تک اگر دودھ نکال رہے ہیں تو وہ دودھ آپ استعمال نہ کریں، اس کو صدقہ کر دیں۔ اون نکال رہے ہیں، جیسے بعض علاقوں میں اون جانوروں میں بڑا اون ہوتا ہے تو وہ اون نکالتے ہیں تو وہ استعمال نہ کریں، صدقہ کر دیں۔ لیکن چند حالات اور صورتوں کے اندر آپ اس اون کو اور دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا صورتیں بنتی ہے؟ نمبر 1، پہلی صورت جس میں آپ جانور کا اون اور دودھ استعمال کر سکتے وہ یہ ہے کہ گھر کا پالتو جانور ہو، یعنی آپ کا اپنا پالتو جانور ہے جسے آپ پہلے سے پالے ہوئے، اب اگر اس کی قربانی کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو قربانی کرنے تک آپ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، نکال کر آپ اس کا اون بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے آپ کا پالتو جانور ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، خریدا ہوا نہیں ہے بلکہ پہلے سے آپ نے پال رکھا ہے۔ ہاں، خریدے ہوئے جانور میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، آپ نے باہر سے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، باہر سے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اور آپ جو ہے اس کو اپنا گھر کا چارہ اس کو کھلا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ باہر سے چر کر مفت میں چارہ نہیں کھا رہے بلکہ آپ اس کو خرید کر چارہ کھلا رہے ہیں، یا آپ کا اپنا کھیت کا اپنی زمین کا آپ کا چارہ وہ کھا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا اون استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے جب جانور خریدنے کے بعد جو ہے نا، یہ 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں جن کی کل ہم نے بڑی فضیلت سنی تھی، تو ان کو عبادت میں گزاریے، گھومنے پھرنے مت گزاریے۔ نمبر 4، قربانی کا افضل جانور۔ افضل جانور کون سا ہے؟ کون سی جو جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو یہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن احادیث میں کچھ پوائنٹ ایسے ملتے ہیں جس سے علماء نے لکھا ہے کہ ان جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جانور خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، اچھا موٹا تازہ ہو، بے عیب ہو، اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی وضاحت ملتی ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل و بہتر ہے، اس لیے کہ وہ موٹا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف خصی ہی کی جائے، خصی کے علاوہ کی نہیں کر سکتے ہیں، خصی کے علاوہ کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے، جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ اور اونٹنی، اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ گائے، بیل اور بھینس، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا چاہیے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ جن جانوروں کا یہاں پہ تذکرہ آیا ہے انہی کی قربانی ہوگی، ہرن کی قربانی نہیں ہوگی، مرغیوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور پھر اب مزید 2 باتیں ذہن میں رکھیے، یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ اگر بھیڑ یا دمبا، بکری اور بکرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے کا ہے یا 6 مہینے سے کچھ اوپر کا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر اس کو آپ پورے 1 سال والے بھیڑ میں اور دمبے میں اگر کھڑا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو دونوں میں فرق معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے 6 مہینے یا اس سے کچھ بڑے بھیڑ اور دمبے کی قربانی کرنا بھی علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ یہ بھیڑ اور دمبے کے لیے تھا، بکری اور بکرے کے لیے نہیں تھا، بکری اور بکرا تو 1 سال کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات،
قربانی کے جانوروں میں اصل اعتبار عمر کا ہوتا ہے. قربانی کے جانوروں میں یہ اہم بات ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانور میں اصل عمر کا اعتبار ہے. جانوروں کا کوئی اعتبار نہیں اور دانت کا بھی اعتبار نہیں، اصل عمر کا اعتبار ہے. اگر 1 سال کا مکمل ہے بکرا اور اس کا دانت نہیں نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی ہوگی. اس لیے کہ دانتوں کا اعتبار اصل نہیں ہے. دانتوں کا ذکر صرف ایک علامت کے طور پر ہوتا ہے، ایک پہچان کے طور پر ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے، یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو جائے، یا آپ کا خود کا جانور ہے، جیسے آپ کا خود کا جانور ہے اور جیسے کہ ایک گاہ بچڑا ہے اور وہ تقریباً جو 30 مہینے کا ہو چکا ہے، 2.5 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اس کے دانت نہیں نکلے، ابھی ایک ہی دانت نکلا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے زائد عمر کا ہو چکا ہے، دانت نہیں نکلا ہے، تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کا خود کا جانور ہے یا پھر کسی ایسے شخص کا جانور ہے کہ وہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ میرا جانور ہے اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی عمر قربانی کے لائق ہو چکی ہے، اگرچہ دانت نہیں نکلا لیکن قربانی کی عمر ہو چکی ہے، تو پھر اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قربانی میں اصل اعتبار عمر کا ہوتا ہے، دانتوں کا نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یقین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر ہو چکی ہے تو اس کی قربانی آپ کر سکتے. اچھا، جانور میں کتنے لوگ، کون سے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو بکرا بکری بھیڑ دمبا، اس میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی، ایک ہی حصہ ہوگا. ایک بکرے سے سارے گھر والوں کے نام پہ قربانی کرے تو یہ قربانی نہیں ہوگی. اور پھر اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان میں 7 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے نام سے پورا جانور بھی قربان کر سکتا ہے، یعنی 7 حصے پورے کے پورے اسی کے نام کا، یعنی پورا جانور اس کے اکیلے کے نام سے قربان ہو، یہ کر سکتا ہے. لیکن کسی کا حصہ ایک حصے سے کم ہو، ایسا نہیں. یعنی 2 لوگ مل کے ایک حصہ قربان کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہوگا. پورا حصہ، پورا ایک حصہ ہونا چاہیے، ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. البتہ کوئی ایک آدمی اپنے نام سے 2 حصے قربان کر رہا ہے، 2 سے زائد حصے کر رہا ہے، پورا کا پورا جانور کر رہا ہے تو درست ہے. اسی طرح نفلی قربانی ایک تو واجب ہے نا جس پر، تو وہ تو اپنے نام سے کرے گئی. لیکن اگر آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں تو نفلی قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، مردہ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کے والدین زندہ ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو والدین کے نام کا ایک حصہ کرا سکتے ہیں. آپ کے دادا وفات پا چکے ہیں تو مردہ لوگوں کی طرف سے بھی آپ قربانی کرا سکتے ہیں، ثواب کی امید سے کہ ان کو ثواب پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو نفلی قربانی میں البتہ یہ ہے کہ ان کے نام کی اپنی ایک قربانی ہو، ایک حصہ ہو، ایسے نہیں کہ آپ جو سب کو ایک ہی حصے میں شریک کر لیں. تو یہ کچھ باتیں جو ہے قربانی کے جانوروں کی عمر کے تعلق سے ہوئی. جانور سے متعلق. نمبر 6، کن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑا تفصیلی جو گفتگو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ روز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شریک ہونے کو قبول فرمائے. سنیے، سیکھیے، مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. لوگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں، پھر جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو آسان سی باتیں ہیں ساری، ان کو کم از کم ایک عام آدمی کو اتنا جاننا ضروری ہے. تو اس کو جانیے بھی، لوگوں کو بتائیے بھی، لوگوں تک پیغام پہنچائیے بھی. بہت بہت شکریہ. ٹھیک، آج جو ہمارا دوسرا دن تھا، اب کل انشاءاللہ تیسرا دن ہوگا اس کورس کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.